السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو کیسے ہو آپ سب؟ کیا چل رہا ہے؟ میں بھول گئی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ آج ہم ریڈ کریں گے مرمے کائزان کی قسط نمبر 4۔ تو اس سے پہلے ہمارے جو کل کے بیسٹ ریویوز تھے سارے ہی بیسٹ تھے، میں نے سب کو جواب دینے کی کوشش کی تھی، اگر کوئی رہ گیا ہو تو معذرت، میں باقیوں کو دے دوں گی جواب، میں نے کوئی بھی چھوڑنا نہیں، میں نے چن چن کے سب کو جواب دینا ہے۔ تو کل کے جو بیسٹ ریویوز تھے ان میں جو ریویوز مجھے سب سے زیادہ پسند آئے ہیں وہ ہے اینجل شاہ کا، اس کے علاوہ صبا ملک کا، اس کے علاوہ تارا رانی کا، اور اس کے علاوہ رضوان احمد کا۔ آپ سب کے ریویوز، باقی سب کے ریویوز بھی کمال کے تھے نو ڈاؤٹ، لیکن مجھے جو سب سے زیادہ پسند آئے وہ ان چاروں کے تھے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم، کیونکہ ویسے آپ لوگوں کو پتہ تو ہے ہی نا کہ میں نے ایپیسوڈ لانگ کر دی۔ اگر کسی کو نہیں پتہ تو میں کچھ نہیں کر سکتی، آپ خود چیک کر لو کہ ایپیسوڈ لانگ ہو گئی ہے۔ تو میں کوشش کروں گی لانگ ایپیسوڈ دینے کی، اور جو لوگ سرپرائز مانگ رہے ہیں یار، سنڈے کو اگر تو کل ٹائم ملا، کیونکہ کل کام بہت ہے، اگر ٹائم ملا تو میں ایپیسوڈ لکھ لوں گی، اگر نہیں ملا تو جیسا کہ میں نے ناول کے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ میں چھٹی کیا کروں گی سنڈے کو۔ تو یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ مرمے کائزان جب تک مل نہیں جاتے تب تک آپ لوگوں نے لائک تو کرنا نہیں ہے۔ میرے بہت کم ویوز آ رہے ہیں، میرے یوٹیوب چینل والے کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا بہن، تمہارے ریڈرز کدھر گئے؟ ان کا یہی ہے، بس تھوڑا ٹائم لگے گا ان کو آنے میں، پتہ ہے 10-15 قسطیں نہ ہو جائیں تب تک آپ لوگوں نے اپنے مجھے چہرہ مبارک دکھانا نہیں ہے۔ تو میں بھی کوشش کر رہی ہوں جلدی سے جلدی 10-15 ایپیسوڈ مکمل ہو جائیں، تاکہ میرے جو ریڈر چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں سارے۔ تو اسی لیے کوشش کروں گی کہ صرف اسٹارٹنگ میں سنڈے کو بھی ایپیسوڈ دوں، کوشش ہوگی میری کل ایپیسوڈ آئے۔ تو آج کے ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، تو لیٹس سٹارٹ۔ مرمے کائزان قسط نمبر 4، تحریر عریج شاہ۔ ہاں تو بھائی بتاؤ پھر، کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا کرنا ہے آگے؟ وہ اکیلے ہی آگے بڑھ رہا تھا جب وہی لڑکا اس کے پیچھے پیچھے چلتا اس کے ساتھ آنے لگا۔ اب کیا سوچنا ہے جناب؟ اب حالات تو آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے راستے پر نکل چکا ہے، اور میں بھی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں بھی، ویسے میرا نام ریاض ہے، میں بھی تمہاری طرح کچھ نہ کچھ کرنے کی سوچوں گا۔ مجھے لینے کے لیے ایک لڑکا آنے تو والا تھا، لیکن آیا نہیں، نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کیا مطلب؟ آپ کا یہاں پر کسی سے رابطہ تھا؟ میرا مطلب ہے آپ کسی کو جانتے تھے؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہاں، میں جانتا تو نہیں تھا، لیکن جس آدمی نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے نا، اس نے کہا تھا کہ وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ لگتا ہے وہ آدمی بھی جان چھڑا کر بھاگ گیا۔ تمہارا یہاں پر کسی سے رابطہ نہیں؟ نہیں، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے یہاں میرے 2 دوست آئے تھے کام کے سلسلے میں، یہی ایجنٹ انہیں لے کر آیا تھا۔ ان کا نمبر وغیرہ تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن وہ ایجنٹ بتا رہا تھا کہ وہ یہاں پر بہت اچھی نوکریاں کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری طرح وہ بیچارے بھی دھکے ہی کھا رہے ہوں گے۔ وہ کافی مایوس لگ رہا تھا۔ ہاں، ممکن ہے اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ
تمہارے لیے ضرور بنا دے گا۔ میرے بھائی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب سامنے سے ایک آدمی ان کی طرف آنے لگا۔ میرا نام رسل ہے۔ یقیناً تمہیں پاکستان سے ندیم نے بھیجا ہوگا، وہ یاور کو دیکھتے ہوئے اردو میں بولا تھا۔ نہیں، معاف کیجیے گا، میں آپ کو نہیں پہچانتا ہوں، نہ ہی میں کسی ندیم کو جانتا ہوں۔ مجھے ندیم نے بھیجا ہے۔ شاید تم مجھے لینے کے لیے آئے ہو۔ میں یہاں پلمبر کے کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ مجھے ندیم نے کہا تھا کہ رسل نام کا آدمی مجھے لینے کے لیے آئے گا، تو وہ تم ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو رسل نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، وہ میں ہی ہوں۔ آؤ، تمہارے مہمان نواز تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ویسے تم کون ہو؟ وہ یاور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ دوست ہے یہ میرا، میرے ساتھ آیا ہے، لیکن ایجنٹ دھوکہ دے گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے کہو یہ بھی ساتھ چلے۔ رسل نے اچانک ہی فیصلہ کرتے ہوئے کہا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ بہت شکریہ بھائی، مجھے جانے دو۔ اپنے لیے کوئی راہ تلاش کروں گا، کوئی نوکری ڈھونڈوں گا۔ بہت ذمہ داریاں ہیں مجھ پر۔ آپ اپنے دوست کو سنبھالیں۔ اللہ پاک آپ کا بھلا کرے۔ نہیں، تم ایسے نہیں جا سکتے، تمہیں ہمارے ساتھ آنا ہوگا۔ وہ اچانک اسے روک کر کہنے لگا۔ یاور کو اس کا انداز بہت عجیب لگا تھا۔ ارے بھائی، بہت شکریہ، لیکن میں اپنے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈوں گا، کوئی چھت ڈھونڈوں گا۔ نہیں یار، آ جاؤ، ساتھ میں کھانا پینا کھائیں گے۔ اس وقت کہاں جاؤ گے؟ صبح چلے جانا۔ ریاض نے بھی اب اسے کہنا شروع کر دیا تھا، جبکہ یاور کو یہ آدمی رسل بہت ہی زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل نہیں مان رہا تھا اس آدمی کے ساتھ جانے پر، لیکن اب وہ بھی کہنے لگا تو وہ مجبور ہو گیا تھا۔ وہ انہیں بہت شاندار جگہ پر لے کر آیا تھا۔ یہ گھر بہت زیادہ بڑا تھا۔ تم لوگ اندر چلو، وہاں سے اندر جانے کا راستہ ہے، میں گاڑی روک کر آتا ہوں۔ وہ انہیں اندر کی طرف جانے کا راستہ دکھاتے ہوئے کہنے لگا تو وہ دونوں گاڑی سے اتر گئے۔ وہ خود ان لوگوں کا مہمان تھا، اسے ریاض کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ فضول میں کسی پر
بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن ریاض کا بار بار کہنا اسے یہاں آنے پر مجبور کر گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ ریاض کا دھیان اچانک ہی پنجرے پر گیا تھا، جہاں اسے ایک سفید رنگ کا بڑا سا جانور نظر آیا، جس نے دوسری طرف چہرہ پھیر رکھا تھا۔ سفید چیتا ہے۔ یہ دنیا میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ یقیناً اس گھر کا مالک بہت امیر شخص ہے، ورنہ اس طرح کے جانور کوئی عام انسان نہیں پال سکتا۔ یہ اس گھر کے مالک کا شوق ہے۔ میرا مطلب ہے کہ قائزان کو ایسے جانور بہت پسند ہیں، اور ڈبلیو تو بچپن سے ہی ان کے ساتھ ہے۔ اس نے ہی اسے پالا ہوا ہے۔ ویسے انسانی گوشت بہت شوق سے کھاتا ہے وہ۔ رسل کا انداز ایسا تھا کہ یاور ریاض کو دیکھ کر رہ گیا۔ تو انسانی گوشت اسے ملتا کہاں سے ہے؟ یاور نے فوراً سوال کیا تو وہ اپنے پیچھے مڑ کر ایسے انداز میں مسکرایا کہ وہ دونوں ہی گھبرا گئے۔ انسانی گوشت ڈھونڈنا کون سا مشکل کام ہے؟ بس ایک گولی ہی تو چلانی پڑتی ہے۔ اندر آ جاؤ۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کے پاس رکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتا اس کے سامنے والے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ اس کے بیلٹ میں پھنسی پستول دیکھ کر مزید گھبرا گیا تھا۔ ریاض، مجھے یہ لوگ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں مزید یہاں رکنا چاہیے۔ تمہیں بھی یہاں سے میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ ارے یار، تم بھی نا فضول میں گھبرا رہے ہو۔ یہاں ہر کوئی اسلحہ رکھتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں یہ علاقہ کس طرح کا ہے؟ یہاں تمہیں ہر آدمی کی جیب سے ریوالور ملے گی۔ اتنی سی بات پر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مذاق کر رہا تھا۔ وہ سمجھاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ سامنے والے کمرے میں لے گیا تھا، جہاں بڑے سے ٹیبل پر 1000 طرح کے کھانے رکھے گئے تھے۔ ملازم میز لگا رہے ہیں۔ تم دونوں فریش ہو جاؤ۔ تمہارے بیگ سامنے والے کمرے میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ آرام سے فریش ہو کر آ جاؤ، پھر کھانا کھا کر تم لوگ آرام کر لینا۔ رسل انہیں سمجھاتے ہوئے اسی راستے سے نکل گیا تھا جس راستے سے وہ انہیں لے کر آیا تھا۔ یار،
امیر لوگوں کا مہمان ہونا بھی نہ بڑی قسمت کی بات ہے۔ چلو آؤ فریش ہوتے ہیں۔ وہ اسے اسی کمرے میں لے کر آیا تھا۔ یہ کمرہ بھی ہر طرح کی آسائش زندگی سے بھرپور تھا۔ ہر وہ چیز جو کسی کی بھی خواہش ہو سکتی ہے اس کمرے میں موجود تھی۔ کیا بات ہے یار! اصل زندگی تو ان مصر والوں کی ہے، وہ بھی امیر لوگوں کی۔ کبھی سوچا نہیں تھا اس طرح کے کسی کمرے میں رہنا نصیب ہوگا۔ وہ اپنے بیگ سے چیزیں نکالتے ہوئے واش روم میں گیا تھا، جبکہ یاور جلدی سے جلدی یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اسے یہاں پر گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور پھر وہ دونوں آرام کرنے کے لیے کمرے میں آ گئے۔ ان دونوں کے لیے دو الگ الگ سنگل بیڈز کا انتظام کیا گیا تھا۔ ریاض رات کافی دیر اس سے باتیں کرتا رہا اور پھر سو گیا، جبکہ وہ بھی چہرہ پھیر کر سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ ایک انجان جگہ دوسری طرف اسے مریم کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ اسے بہت مشکل سے نیند آئی تھی، لیکن وہ ایسا نیند میں ڈوبا تھا کہ کمرے میں عجیب سی آواز پر بھی اس کی آنکھ نہ کھلی۔ وہ نیند میں بے چینی تو محسوس کر رہا تھا، لیکن اس وقت وہ اتنا زیادہ تھکا ہوا تھا کہ اس کی آنکھ ہی نہ کھل سکی۔ صبح بہت دیر سے اس کی آنکھ کھلی تھی، لیکن کمرے میں ریاض نہیں تھا۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو اسے یہی لگا تھا کہ ریاض باہر ہوگا، لیکن وہ وہاں پر بھی نہیں تھا۔ سر، کھانا کھا لیجیے۔ ایک ملازم ٹیبل کی طرف اشارہ کرتا، وہ صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے باہر کی طرف قدم اٹھانے لگا تھا، جہاں سے اسے عجیب سے گھررانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دیکھا ایک خوبصورت سا نوجوان اس بڑے سے سفید چیتے کے ساتھ کھیل رہا تھا، جیسے کوئی معصوم بچے کے ساتھ کھیلتا ہے، اور وہ چیتا بار بار آ کر اس کے پیروں کو چاٹ رہا تھا۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، بلکہ ڈر لگ رہا تھا۔ حیوان کا بھی کیا کوئی بھروسہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ اسی آدمی پر حملہ کر دے تو اس کی جان جاتے
ایک سیکنڈ نہ لگے، وہ کتنا بے خوف نڈر تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو تم؟ تمہیں ملازم نے کہا ہے کہ کھانا کھا لو، ادھر ادھر جھانکنا بند کرو۔ پیچھے سے اچانک اسے رسل کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ گھبرا کر پیچھے مڑا۔ مجھے جانور کی آواز سنائی دی تھی، اسی لیے میں ادھر آ گیا۔ آئی ایم سوری۔ ریاض کہاں ہے؟ مجھے بتا دیجیے، اور مجھے جانا ہے۔ میرا مطلب ہے آپ نے ہماری مہمان نوازی کی۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، لیکن آپ کا مہمان ریاض ہے، میں نہیں۔ مجھے نوکری کے سلسلے میں جانا ہوگا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بتانے لگا تھا۔ وہ آدمی دیکھ رہے ہو؟ جا کر اس سے پوچھو، کیا وہ تمہیں بھیجنے کے لیے تیار ہے؟ اگر اس نے کہا کہ تم جا سکتے ہو تو تم یہاں سے خوشی خوشی چلے جانا۔ اور ریاض، وہ کام کے لیے آیا تھا نا، اب وہ اپنا کام کر رہا ہے، چلو ناشتہ کر لو۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بڑے ہی دوستانہ انداز میں ٹیبل کے پاس لے آیا تھا، اور پھر زبردستی اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے ملازم کو اس کے لیے ناشتہ لگانے کا اشارہ کرنے لگا۔ اسے یہ ماحول بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، جلد سے جلد۔ گائز، یہ آدمی تو بڑا تیز نکلا۔ آدھی رات کو اٹھ کر سارے کمروں کی تلاشی لے رہا تھا، اپنے موبائل کی سروس ڈھونڈنے کے لیے بڑی کوشش کی ہے۔ ابھی مصر پہنچے اسے 5 منٹ نہیں ہوئے۔ اس کے پاس مصر کا نمبر پہلے سے ہی موجود تھا۔ یہ ساری پلاننگ کر کے آیا تھا۔ تم بالکل ٹھیک تھے۔ رات سے ہی میں نے اسے تہہ خانے میں ڈال دیا ہے۔ رات 3:15 بجے کے قریب وہ تمہارے کمرے کی طرف آیا تھا۔ قائدین نے جیسے ہی ڈبلیو کو پنجرے کے اندر بند کیا تھا، رفیل اس کے پاس آ کر اسے تفصیل سے بتانے لگا۔ اور یہ دوسرا آدمی، مطلب ہمارا دوسرا مہمان؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بھی ساری انفارمیشن نکلوائی ہے۔ دکاندار تھا، پاکستان میں کسی کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا، کسی ایجنٹ کے ذریعے یہاں مصر میں آیا ہے۔ اس کا شناختی کارڈ نکالا ہے اس کے سامان میں سے۔ وہاں سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان اس کے نام سے سم استعمال ہو رہی ہے،
اور ریاض کے پاس جو فون تھا اس فون سے اس نے اس نمبر پر کال بھی کی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ اس نے وہاں اپنے آدمیوں کو انفارمیشن دی ہوگی۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جان پائیں گے۔ آدھی رات کو ریاض نے سوچا ہوگا کہ ہر کوئی سو چکا ہے تو کیوں نہ وہ اپنا کام کر لے۔ پہلے اس نے اپنے موبائل کی سروس تلاش کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہاں اس گھر کے اندر کسی فون کی سروس نہیں ہے۔ اس نے یہاں مصر میں ایک نمبر پر رات کو کال کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نمبر کی انفارمیشن بھی نکال چکے ہیں اور انہی ہی کا آدمی تھا۔ وہ اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، پتہ کرو کہ پاکستان میں اس کے نام کی سم کون استعمال کر رہا ہے، وہ کس سے بات کر رہا تھا، کیونکہ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریاض کے ساتھ ہے یا اس کے لیے کام کرتا ہے۔ ریاض نے خود کو بچانے کے لیے اس کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے، لیکن معصوم یہ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس کے بارے میں ساری انفارمیشن نکلواؤ۔ ابھی تک جتنا پتہ چلا ہے اس کا ایک بھائی ہے اور 3 بہنیں ہیں۔ ماں باپ ہیں اور باپ کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے۔ باقی یہ نوکری کے سلسلے میں یہاں مصر آیا ہوا ہے۔ ایجنٹ نے دھوکہ دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ پکے کام کروا کر آیا ہے۔ یہ آسانی سے اپنی معلومات ہمیں دے گا نہیں۔ رفیع کو بھی اس کی اس طرح کی معلومات پر یقین نہیں تھا۔ وہ نہ دے، ہم لے لیں گے۔ خیر مہمان ہے ہمارا، اس کی ٹھیک سے مہمانداری کرو۔ اور ہاں، تہہ خانے میں ریاض کے لیے بھی شاہی کھانا بھجوا دو، دشمن ہی سہی ہے تو مہمان۔ اور قائزان کاظمی اپنے مہمانوں کی قدر کرتا ہے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا، جبکہ رفیع ہاں میں سر ہلاتا اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تم لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ اسے تہہ خانے میں الٹا لٹکایا گیا تھا۔ وہاں کافی لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ اس کے چلے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں آیا، چلانے پر کوئی فرق نہیں آیا تھا۔
بہت کم لوگ تھے جو اس کی باتوں کو سمجھ رہے تھے، باقی لوگ تو اسے اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ وہ آدھی رات کو اپنا کام کرنا شروع کر چکا تھا۔ وہ یہاں جس مقصد کے لیے آیا تھا، اس مقصد کو پورا کرنا تھا۔ وہ اٹھ کر آگے پیچھے اپنے موبائل فون کی سروس تلاش کرنے لگا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کے فون پر کوئی سگنل نہیں آیا۔ اس نے مصر میں موجود ایک آدمی کو فون کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے بھی اس کی بات نہ ہو سکی تھی۔ پھر اسے پتہ چلا تھا کہ کائزان کس طرف ہے، لیکن اس سے بھی اس کی بات نہ ہو سکی تھی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ کائزان کا کمرہ کس طرف ہے۔ وہ اس کمرے کی طرف آیا تھا کیونکہ اصل مقصد تو اس کا اسی کے بارے میں انفارمیشن نکلوانا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اس کمرے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، عجیب سی آواز آئی اور پھر اگلے ہی لمحے کئی لوگ اس کے آگے پیچھے بندوقیں لے کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ گھبرا گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ یاور کو یہاں زبردستی اسی لیے لے کر آیا تھا کیونکہ اس کی موجودگی میں وہ لوگ اس پر شک نہیں کر پائیں گے۔ وہ یہی سوچیں گے کہ وہ دونوں جاب کے سلسلے میں یہاں مصر آئے ہوئے ہیں، اور پھر وہ یاور کے ساتھ مل کر اپنے لیے نوکری تلاش کرنا شروع کر دے گا اور ساتھ ہی ساتھ کائزان کی انفارمیشن نکال کر اسے دے دے گا، لیکن وہ پہلے ہی بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ لیکن اسے حیرت اس بات کی تھی کہ ابھی تک وہ لوگ یاور کو کیوں کچھ نہیں کہہ پائے تھے۔ یاور کو بھی اس کے ساتھ یہاں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ یہاں یاور کو اپنے ساتھ پھنسانے کے لیے ہی تو لایا تھا۔ وہ کشتی میں ہی اس سے ساری انفارمیشن لیتا رہا تھا۔ وہ کیا تھا، کیوں تھا، یہاں کس سلسلے میں آیا تھا، اس نے ساری انفارمیشن لینے کی کوشش کی تھی اور کافی ہمدرد بھی بنا رہا تھا، لیکن اس کا یہاں شاید یاور کی طرف سے کسی طرح کے شک کا شکار نہ ہوا تھا۔ احد بھائی، آپ یہاں اس کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کچن میں اپنے برتن دھو کر سارا کام نپٹا کر جیسے ہی
کمرے میں آئی تو عہد اسے اپنی الماری سے کچھ تلاش کرتے ہوئے نظر آیا۔ مریم، مجھے وہ بڑی امی کے زیورات چاہئیں، تمہارے پاس رکھے ہیں نا ان کے زیورات؟ لاؤ، مجھے دو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں انہیں گروی رکھوا کر پیسے لوں گا۔ کیوں؟ میں اپنی امی کے زیورات آپ کو کیوں دوں؟ آپ سے کہیں زیادہ میرے بھائی کو ان زیورات کی ضرورت تھی۔ وہ دوسرے ملک جانے کے لیے ان زیورات کا استعمال کر سکتا تھا۔ اگر اس نے وہ زیورات مجھ سے نہیں مانگے تو آپ کون ہوتے ہیں مانگنے والے؟ میں ہرگز اپنی امی کی کوئی چیز آپ کو نہیں دوں گی۔ وہ میری امی کی آخری نشانی ہے۔ وہ ہرگز راضی نہ تھی اسے ایک بھی چیز دینے کے لیے، جبکہ وہ الماری کی پوری طرح تلاشی لے چکا تھا۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ زیور کی چابی اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، ورنہ وہ اس کی چیزیں یہاں سے نکال چکا ہوتا۔ ہائے مریم، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ کیا موت پڑ گئی ہے؟ اماں فضول میں شور کر کے نہ ابا کو بلانا چاہتی ہے یہاں، اور کچھ نہیں۔ میرے دوست دوسرے ملک جا رہے ہیں، بہت اچھی نوکریاں لگی ہیں ان سب کی۔ مجھے 30 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، میں بھی یورپ نکل جاؤں گا۔ الماری میں اس کی امی کا 17 سے 18 تولے سونا پڑا ہے۔ میں نے سوچا بہن ہے، اسی سے مانگ لیتا ہوں۔ بہن بھائی کے کام نہیں آئے گی تو پھر کون آئے گا؟ لیکن اس نے تو شور ہی مچانا شروع کر دیا آگے سے۔ ہاں، مچانا شروع کر دیا شور، کیونکہ وہ میری امی کے زیورات ہیں، اور وہ میری امی کی آخری نشانی ہیں۔ یہ زیورات یاور بھائی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں کہاں دھکے کھا کر پیسے پورے کر کے یہاں سے گیا ہے۔ آپ بھی کریں پیسے پورے اور چلے جائیں یہاں سے، ورنہ اپنی امی سے ان کے زیورات مانگیں۔ میری امی سے کہیں زیادہ ان کے پاس ہے۔ وہ بول رہی تھی جب چھوٹی امی نے بے وجہ ہی اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ دیکھا کتنی کالی نظر ہے اس کی میرے زیورات پر۔ تم تو کہتے تھے کہ تمہاری مریم معصوم ہے، دیکھ لی اس کی معصومیت۔ میرے بیٹے کے لیے چند زیور نہیں دے سکتی، کیا کرے گی؟ ماں کا اتنا زیور الماریوں میں دبا کر۔ چل بیٹا، ہم بھی کوئی مرے نہیں جا رہے،
اس کی امی کے زیورات کے لیے۔ میں تو لعنت بھیجتی ہوں اس کی ماں کی چیزوں پر۔ اور تجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی دوسرے ملک جانے کی، یہیں رہ اپنی ماں کے پاس۔ وہ اسے زبردستی ہاتھ پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئی تھی، جبکہ وہ ایک نظر ابا کو دیکھ کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ اور جلدی سے الماری کی چابیاں نکالتے ہوئے اس نے سارے زیورات چیک کیے تھے۔ اماں کی ایک ایک چیز یہاں موجود تھی۔ تقریباً 17.5 تولہ سونا تھا اس کی ماں کا، جو ان کی شادی پر پہنایا گیا تھا۔ اسی لیے یاور سے کہا تھا کہ تمہیں غلط طریقے سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، امی کا زیور بیچ دو اور جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ لیکن یاور نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اس کی بہن کی ہیں اور جب اس کی شادی ہوگی وہ اسے اپنی ماں کا ہی زیور پہنائے گا۔ اگر یہ زیور یاور نے اس سے نہیں لیا تھا تو عہد کے لیے تو ویسے بھی اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہ تھی۔ کہاں وہ اپنی ماں کا زیور اس کے حوالے کرتی، اور اگر وہ اسے لالچی کہتا تھا تو وہ بہت لالچی تھی، لیکن اپنی ماں کی ایک بھی چیز وہ اس کے حوالے کرنے کو تیار نہ تھی۔ کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ قائزان کے حکم کے بغیر تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ اس نے کہہ دیا نا کہ ہم تمہاری مہمان نوازی کریں گے۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، مجھے میری نوکری تلاش کرنی ہے۔ آپ لوگ مجھے زبردستی یہاں نہیں رکھ سکتے۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اپنے بیگ پر اس نے اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ مطلب بڑا صاف ستھرا ہے یاور حبیب، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے جب تک قائزان تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہ دے۔ تب تک تم ہمارے مہمان ہو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون ہے قائزان؟ بتائیے مجھے۔ اور اس طرح زبردستی مہمان نوازی نہیں کی جا سکتی۔ آپ لوگوں کا مہمان ہی یہاں سے غائب ہے تو میں یہاں پر رہ کر کیا کروں گا؟ وہ مجھے اپنے ساتھ زبردستی یہاں لے کر آیا تھا، ورنہ مصر آنے کا میرا مقصد یہاں رہ کر کام کرنا ہے۔ پاکستان
اپنے گھر پیسے بھجوانا تھا۔ اب تم بیوقوف بنانا بند کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ تم یہاں کس مقصد سے آئے ہو۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، جبکہ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ کس مقصد سے آیا ہوں میں بتانا پسند کریں گے؟ وہ رفیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ رسل سے تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا عجیب پراسرار انداز اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا۔ تمہارا شناختی کارڈ، باقی ساری انفارمیشن ہم نکال چکے ہیں، رسل نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دیکھیے، آپ لوگوں کے ساتھ میرا کوئی، تم جاننا چاہتے ہو نا کہ قائزان کاظمی کون ہے؟ تو سنو، وہ مصر کا سب سے بڑا ڈان ہے۔ یہاں کے لوگ کانپتے ہیں اس کے نام سے۔ یہاں اس علاقے میں صرف اسی کی چلتی ہے۔ یہاں لوگ آتے اپنی مرضی سے ہیں، لیکن جاتے قائزان کاظمی کی مرضی سے ہیں۔ اور اب تم اتنی محنت کر کے یہاں پہنچ آئے ہو تو اپنا مقصد پورا کر کے ہی جانا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ سب سمجھ میں آ رہا ہے مجھے۔ اب جب تک مریم اور قائزان کی ملاقات نہیں ہو جاتی تب تک آپ لوگوں نے میرے خیال سے لائک نہیں کرنا، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ایک تو آپ کی رائٹر اتنی محنت کر رہی ہے، لمبی ایپیسوڈ دینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ لائک نہیں کر رہے۔ جس طریقے سے میں نے ناول لکھا ہے نا، وہ کم از کم 10ویں ایپیسوڈ پہ جا کے مریم اور قائزان کی ملاقات ہو رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے میں ایپیسوڈ لانگ کرتی جا رہی ہوں، اور اب میرے خیال سے 7ویں یا 8ویں قسط میں ملاقات ہو جائے گی۔ 7ویں میں بھی ان دونوں کی ملاقات ہو جائے گی۔ خیر، آپ لوگ تو خوش ہو جاؤ گے، اور کم از کم مجھے لائکس ملیں گے، اور مجھے بہت لائک چاہیے، بہت سارے لائکس چاہیے۔ تو میں تو ریڈی ہوں لائکس لینے کے لیے۔ تو میں کوشش یہی کروں گی کہ جلدی سے ہم اس مقام پر ناول کو لے آئیں جہاں مریم اور قائزان کی ملاقات ہو۔ تو باقی آپ لوگوں نے جو تکے لگائے ہیں، آئے ہیں، قسم سے مزہ ہی آ گیا۔ گروپ میں آپ سب نے جو رونقیں لگائی ہیں، کمال کی رونقیں لگائی ہیں یار، مزہ آ جاتا ہے۔ پورا دن ہنستے ہنستے گزر جاتا ہے۔ اور پھر پہلے بات تو یہ ہے کہ شام کو یار بجلی کا یہاں پہ بہت زیادہ رولا پڑا ہوا ہے۔ ہماری بجلی کا جب سے مہنگائی ہوئی ہے تب سے ہڑتالیں چل رہی ہیں، اور ہڑتالوں کے چکر میں وہ لوگ بجلی نہیں دے رہے۔ آج میرے بھائی کا دوست، بہت عزیز دوست، ان کا بیسٹسٹ فرینڈ تھا، ان کا نام تھا عاطف، تو ان کے بھائی بجلی کے کھمبے سے لگ گئے ہیں، اور اسی موقع پر ان کی وفات ہو گئی ہے 4 بجے کے وقت پہ۔ تو مطلب بہت ہی یار بری کنڈیشن جا رہی ہے ہمارے شہر کی یار۔ اگر تو کوئی میرے شہر سے ہوا تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ کامران نام تھا ان کا جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور بہت ینگ تھے۔ تو یار میں کہتی ہوں بجلی والوں کی تو کیا ہی زندگی ہے۔ ابھی لاسٹ ایئر بھی ایسا ہی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ اچانک سے وہ کھمبے پر چڑھے ہیں اور لائٹ پیچھے سے آن کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور آج بھی 4 بجے ایسا ہی ہوا۔ تو یہ جو تھے کامران بھائی، ان کو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، تو ان کی وفات کا دکھ بھی بہت ہو رہا ہے کہ مطلب ایک تو ہم بجلیوں کا رونا ختم نہیں ہو رہا۔ ہمارے پورے پاکستان میں بجلی کا بہت مسئلہ چل رہا ہے، اور اگر ختم ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اور نکل آتا ہے۔ لوگ مر بھی رہے ہیں، لوگ ذلیل بھی ہو رہے ہیں،
ہر چیز ہو رہی ہے لیکن ہماری حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی یار. ہر حکومت کو بھی کیا کوئی کہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پیچھے سے اگر ہمیں چیز مل رہی ہے تو یہاں پر آ کر کیوں نہیں دی جا رہی. خیر اللہ پاک ہی ہے جو رحم کرے, کچھ نہیں ہو سکتا شاید ہمارے ملک کا. یار بس دعا کرو, دن رات دعا کرو کہ کوئی حل نکل آئے, کیونکہ جو حالات جا رہے ہیں آپ بھی سوچ رہے ہوگے یہ روز ملک کا رونا رونے آ جاتی ہے. بس گائز کیا کروں, حالات دیکھتی ہوں تو برا لگتا ہے. ہمارا گھر بالکل سڑک پہ ہے, بالکل سڑک پہ. ہمارا 2nd فلور پہ ہمارا گھر ہے, 3rd فلور پہ. اور یقین کریں ایک ریلی صبح نکلتی ہے, ایک ریلی شام کو نکلتی ہے. اور وہ لوگ کتنے مجبور ہوتے ہیں جو ریلیاں نکالتے ہیں. یا یقین کریں اتنے بوڑھے بوڑھے لوگ, یعنی 80-90 سال کی ایج کے لوگ بھی اس میں مطلب شامل ہوتے ہیں. تو خیر اللہ پاک یہ رحم کرنے والا. تو آپ نے ایپیسوڈ جو ریڈ کر لی ہے تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تو پلیز آپ لوگ لائک کر دینا, میرا رونا کبھی ختم نہیں ہوگا. تو ملیں گے کل, تب تک کے لیے انشاءاللہ کل میں دوں گی ایپیسوڈ. سنڈے ہے پھر بھی دوں گی, پھر ملیں گے کل ہی. تب تک کے لیے اپنی ڈائری کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.